اکیڈمی کی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی آپ کلاس اٹینڈ کریں گے، کلاس کا آپ کو کیا فائدہ ملے گا، اور کلاس کا فائدہ ملنے کے ساتھ آپ لوگ میسج پہ بتا دیں کہ آواز اوکے ہے، کلاس صحیح ہے جی۔ حافظ محمد عثمان ظفر، یہ میسج پہ بتا دیں کلاس اوکے آ رہی ہے، چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی جی جناب، یہ ہمارا جو سوال جواب کا ٹائم ہوگا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ لیکچر کے اینڈ پہ ہوگا۔ لیکچر کے اینڈ کے اوپر جو ہے میں آپ کو یہاں پہ مائک اوپن کروں گا، اور آپ تمام اسٹوڈنٹ کے جو سوالات ہوں گے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بیٹھ کریں گے، کیونکہ جب تک آپ کے سوال حل نہیں ہوتے تب تک وہ آگے نہیں چلے گا۔ اچھا جی دیکھیں جی، ہماری اکیڈمی کا سب سے بڑا جو فائدہ آپ کو ملے گا کہ ہماری اکیڈمی کے اندر کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں، بلکہ 60% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جاب ہولڈر ہوتے ہیں، کوئی بینک میں جاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی پولیس میں جاب کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ جناب ڈائریکٹلی جو ہے لائیو کلاس لے سکیں۔ ہم کلاس کی پراپر ریکارڈنگ کریں گے، اس کلاس کی ریکارڈنگ کا لنک آپ کو جو آپ کے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں گے رجسٹرڈ ان کو شیئر کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کے پراپر اسکرین شاٹ بنائے جائیں گے، اس کی پکس بنائی جائیں گی، اور پکس بنانے کے بعد وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس کے اندر آپ فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے کلاس سے اپنے گھر سے باہر ہے، بعد میں کلاس لیتا ہے، اس کو ریکارڈنگ سے آرام سے کام چلا سکتا ہے۔ ریکارڈنگ کی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی، فار میں کوئی پرابلم پڑ گئی ہے، آپ اپنا اسکرین شاٹ سامنے رکھیں گے اور آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک کوئی اتنا مشکل پروسیس نہیں ہے یہ۔ اچھا جی، جب ہماری کلاس ختم ہو جائے گی تو کلاس ختم ہونے کے بعد پھر ہم آپ کو جو ہے اچھا جی، کلاس کے ختم ہونے کے بعد ہم آپ کو پی ڈی ایف کے اندر ڈیٹا بھیجیں گے۔ اس ڈیٹے کے اندر یاد رکھیے گا پی پی ایس سی کے تمام قسم کے جو ماڈل پیپر ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ماڈل پیپر شیئر کیے جائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہے تمام ماڈل پیپر کا ڈیٹا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو جس امتحان کی تیاری کے لیے کافی ساری ویب سائٹس موجود ہیں، اس ویب سائٹ سے بھی ڈیٹا لیا جائے گا، اور ان ویب سائٹس کو بھی آپ کو جو ہے تیار کروایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایم سی کیو ڈیٹا ہوتا ہے، اور ایم سی کیو ویکیبلری جس بندے کی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے وہ ایم سی کیو پیپر نکال لیتا ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ جناب اگر آپ ایم سی کیو کے اندر جاتے ہیں اور آپ پیپر نکال لیتے ہیں لیکن آپ انٹرویو میں جا کر پھنس جائیں گے، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، ہم یہاں کنسیپچل اسٹڈی کریں گے۔ آپ جو بھی پڑھیں گے، جو بھی چیز یہاں پہ پڑھیں گے، آپ کنسیپچل اسٹڈی کریں گے، پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ جس بندے کو آواز کا ایشو آ رہا ہے وہ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی ہمارا جو سیمینار ہے وہ سیمینار ہے جناب ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپکٹر کا اور کارپورل کا۔ کارپورل کا باقاعدہ ہمارا سیمینار ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ یعنی کہ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے ہوگا 10 جولائی کو، لیکن اس کے اندر ایڈ اس لیے کر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جناب آپ کا جو ہے جو ابھی ہمارا سیمینار ہے اس کے اندر آپ کا جو ہے 70% یہ کیا ہو جائے گا، 70% آپ کا یہ کیا ہوگا، اس لیے اس میں بھی ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو بہت بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہر اکیڈمی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے کافی ساری اکیڈمی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اب وہ کافی ساری اکیڈمی سے پڑھ رہا ہوتا ہے، کہیں سے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں سے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کی جاب بہت جلد لگ جائے اور ایزی لگ جائے، تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سلیبس لکھا ہوا ہے نا، اس سلیبس کو آپ پراپر جو ہے نا تیار کریں۔ اس کے اوپر 5 سے 6 مہینے آپ کے لگیں گے، آپ اس کو تیار کریں، اور تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو پراپر جو ہے اس کو تیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے نوٹس بنائیں، رجسٹر بنائیں۔ کس کے برابر؟ اردو کا 10 نمبر پیپر آتا ہے پی پی ایس سی کی، کسی بھی کورس پہ اپلائی کریں، انگلش کا 10 نمبر کا تقریباً آتا ہے، میتھ کا 8 سے 10 نمبر کا آتا ہے، پاکستان اسٹڈی کا 15 سے 20 نمبر کا آتا ہے، ورلڈ جغرافی جو ہے 20 سے 25 نمبر کا آتا ہے، ایوریڈ سائنس 2 سے 4 نمبر بڑی مشکل سے آتے ہیں، اسلامیات کا 3 سے 5 نمبر آتے ہیں، کرنٹ افیئر کے 3 سے 5 نمبر، اور کمپیوٹر کے 10 سے 20 نمبر۔ اب دیکھیں یہ چیزیں جو ہے ہمارے پاس ہمارے سامنے کون سی بہت امپورٹنٹ ہے،
پہلے نمبر پہ ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ امپورٹنٹ ہے، پھر یہ دو امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد یہ والا امپورٹنٹ ہے، باقی پورشن رہ جاتے ہیں تھوڑے سے. کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو میتھ کے اندر ان کو پرابلم ہوتی ہے، میتھ نہیں آتی. جی جناب، باقی اسٹوڈنٹوں کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ جی جناب، باقی سب اسٹوڈنٹ کو آواز آ رہی ہے؟ 2-3 اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں سر ہمیں آواز نہیں آ رہی. اچھا چلیں، آپ صحیح ہو جائے گی، یہ نیٹ کا ایشو ہوا تھا تھوڑا سا، آپ صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے اندر جناب آپ کے سامنے بہت سی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ موجود ہیں ہماری کلاس کے اندر، تو آپ ہمارے اولڈ اسٹوڈنٹ بھی ہیں. آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ ہماری اکیڈمی سے پاس ہوتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں پاس ہوتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی کی کلاس نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنا کلاس کو کیا کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، نوٹس بناتے ہیں، اور جو ہم ٹیسٹ دیتے ہیں اس کو پراپر تیار کرتے ہیں. جب وہ تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے آپ کی. اگر فار ایگزامپل ایک بندے نے ٹیسٹ آج دیا، اس کے نمبر آئے ہیں جناب والا 100 میں سے 70، تو وہ کہے گا کہ جناب میرے نمبر کم کیوں ہیں. یعنی آپ کی یہ ایک پریکٹس ہے، آپ کی پریکٹس ہے آپ کی. جس بندے کو آواز نہیں آ رہی کیا کریں گے آپ کے کہ جناب آواز ڈبل کلک آن آڈیو بٹن کے اوپر جو ہے ڈبل کلک کریں گے تو آپ کو آواز آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی، جی جناب چلیں جی، وائس کلیئر ہو گئی تو اچھی بات ہے. آپ کے جناب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر سبجیکٹ کے لیے علیحدہ ایک رجسٹر لینا ہے. چاہے آپ اکیڈمی کوئی بھی پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، خود تیاری کریں تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اکیڈمی اپنے ایک بار نوٹس بنائیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک چیلا لگا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ نے جو ہے اس کے اندر جو ہے تقریباً آلموسٹ 5-6 مہینے لگانے ہیں، تب آپ کے سارے نوٹس تیار ہو جائیں گے. آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تیار کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تیار کریں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو تقریباً 80% آپ کو وہ نوٹس یاد ہو جائیں گے. وہ آپ کے نوٹس آپ کو خود یاد ہو جائیں گے اگر آپ خود لکھیں گے. اب ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہا تھا سر جی آپ اپنے اکیڈمی کے نوٹس دے دیں. یار دیکھو، اگر فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ یہ امتیاز شاید کی بک ہے، یہ نوٹس ہیں، تو آپ میرے پاس یہ نوٹس ہیں تو آپ تیار کر لیں گے. اصل بات پڑھنا ہوتا ہے. جو بندہ تیاری کرتا ہے، پراپر اسٹڈی کرتا ہے، تو وہ جناب تیار کر لیتا ہے. جس نے نہیں تیاری کرنی ہوتی وہ پھر بہانے ڈھونڈتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر میں دیکھیں آپ کی الماری میں کتنی جناب آپ کے پاس بکس پڑھی ہوں گی، لیکن کیا آپ ان ساری کتابوں کو پراپر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں اہم ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اس کے اوپر جناب آپ کو ہم طریقہ کار مکمل میں بتا دیتا ہوں کلاس کو جوائن کرنے کا، ٹیسٹ کو جوائن کرنے کا. اس کے بعد ہم ٹاپک کو اسٹارٹ کریں گے. ہم زیادہ ٹائم نہیں لگاتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری کلاسز آن لائن آپ آلریڈی اسٹوڈنٹ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو کلاس ہے، ہماری کلاس جناب یاد رکھیے گا کہ آج بھی فری ہے اور کل بھی فری ہے. آپ بے فکر ہو کے آرام سے اپنی جو ہے پراپر ایک سیٹسفیکشن لیں، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی واقعی تیاری یہاں پہ ہو جائے گی یہ چیزیں، تو پھر آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. آپ کو جو ہم ڈیٹا پرووائڈ کریں گے اس ڈیٹے کے اندر جناب یاد رکھیے گا وہ آپ کو ٹک لگا کے بھیجیں گے، یہ اس کا MCQ ٹھیک ہے، یہ اس کا MCQ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہونا چاہیے ٹیسٹ کے اندر. اچھا جی، باقی ایکسائز انسپیکٹر، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں. یہ جناب آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے، گاڑیوں کا ٹوکن ٹیکس ہوتا ہے، جس طرح بلڈنگ ہوتی ہیں یا بلڈنگ وغیرہ بنی ہوتی ہیں، گورنمنٹ کی بلڈنگ ہو سکتی ہے، پرائیویٹ ہوتی ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگانا اس کا مین کام ہے، ٹوکن ٹیکس وغیرہ. اور یہ جس طرح گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ایشو ہوتی ہیں وہ بھی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. ایکسائز انسپیکٹر کے پاس بڑی مطلب ہے، اگر ہم اس کو دوسرے چیز کے ساتھ کمپیئر کریں اس کے پاس بہت پاور ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں وہ سابق مطلب ایکسائز انسپیکٹر ہیں. تو ملتان میں ایک یونیورسٹی ہے جناب، میں یونیورسٹی کا نام ویسے نہیں لینا چاہتا، پبلک یونیورسٹی ہے.
انہوں نے ایک بار جا کے یونیورسٹی کو سیل کر دیا, ٹیکس انہوں نے پے نہیں کیا ہوتا اپنی بلڈنگ کا, ٹھیک ہے. مطلب اسی طرح گلگشت کالونی میں کافی ساری شاپ تھی جن کا ٹیکس تو انہوں نے جا کے سیل کیا. تو خیر یہ بات ہے. اچھا اس کے اندر جو سیلری ہوتی ہے وہ آپ کی جو اسٹارٹنگ, کیونکہ آپ نیو بندے ہوں گے, 16 سیکل جو گورنمنٹ پے رول پہ موجود ہے وہ تقریباً 60,000 سے اوپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک مطلب چھوٹی سی معلومات تھی. کارپورل جو ہے, کارپورل کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کی صرف اس کی سیلری 50,000 قریب قریب ہوگی. کارپورل کی 50,000 قریب کی سیلری ہوگی, یعنی کہ بی پی ایس 11 پلس آپ نے 54,500 یہ الاؤنس ایڈ کر دیا. یہ آپ کی ٹوٹل سیلری آلموسٹ جو ہے 1,05,000 سم تھنگ. یہ زیادہ اچھی جگہ ہے. کارپورل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نیا ڈپارٹمنٹ بنا پولیس کے اندر, تو انہوں نے جو ہے وہ جیسے سی ٹی کہتے تھے, انہوں نے جو ہے نئے نئے بلڈنگ بنائی ہیں, اپنے ہاسٹل بنائے ہیں, وہاں رہنے کے لیے جگہ موجود ہے, اور ان کا میس وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اچھی جگہ ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ اسسٹنٹ کی تیاری کر رہے ہیں, آپ لیبر آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں, آپ لیبر انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں, آپ انٹیلیجنس آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں, آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, کسٹم انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں, اپریزنگ آفیسر کی تیاری کر رہے ہیں, یا جناب انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کی تیاری کریں, کسی بھی پوسٹ کی تیاری کر رہے ہیں نا, یہ والا جو پورشن ہے نا, یہ والا پورشن آپ کے ساتھ رہے گا ہمیشہ. یہ سارا پورشن جو ہے آپ کے ساتھ ہے. یہ پورشن جس بندے کو آتا ہے اس کا این ٹی ایس پاس ہے, اس کا پی پی ایس سی پاس ہے, اس کا ایف پی ایس سی پاس ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کو پراپر آنا چاہیے جس طرح ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ نے نوٹس کیسے بنانے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ہے انگلش کے نوٹس بنا رہے ہیں یا اردو کے نوٹس بنا رہے ہیں. اردو کے نوٹس جو آپ بنائیں گے, اردو کے جناب جتنے رائٹر ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر اردو کا آغاز کب ہوا, اردو کہاں سے آئی ہے, اس اردو کے اوپر کن کن لوگوں کے بہت زیادہ خدمات ہیں, اردو کے شاعر کون سے ہیں, اس ساری ان کی پوری ہسٹری, ان کی ڈیٹ آف برتھ, ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ, یہ ساری چیزیں آپ کے ایک رجسٹر کے اوپر فل آ جائیں گی اور آپ نے مکمل ایک ایسے تیار کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ تیار کریں جناب, یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر تیار کر رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں جناب اپنا علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کے اوپر آپ, علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے شاعر ہیں ہمارے, اور فارسی کے اندر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. تو علامہ اقبال کو انٹرویو کے اندر بھی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, وہ پوچھ سکتے ہیں آپ پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں. اردو کی کوئی پرسنالٹی اچھی طرح یاد کر لیں, وہ انٹرویو کا بھی کام دے گی. یہ صرف آپ کا امتحان تیار نہیں ہوگا, امتحان ایم سی کیو تیار نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو انٹرویو تیار ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ فار ایگزامپل ایک ٹاپک آ گیا آپ کے سامنے, جی سوال کیا ہے, سوال یہ ہے کہ وٹ از ایس ڈبل اے آر سی, سارک اسٹینڈ. سارک کیا چیز ہے؟ آپ نے ایک ایم سی کیو پڑھ رہے ہیں اور اس کا مطلب ہے جی سارک کا کیا مطلب ہے, یا سارک اسٹینڈ کس کو کر رہی ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوپریشن, یہ اس کا. لیکن یہ کیا چیز ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ نے تو اس کا مخفف تو یاد کر لی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ اس کا مکمل جناب آپریشن کرنا ہے, مکمل. یہ سار کیوں بنی, اس کا مقصد کیا تھا, اس کو بنانے کے لیے کتنی میٹنگ ہوئی, اس کو بنانے کے لیے اس کا آغاز کہاں سے ہوا, یہ جناب ساری چیزیں آپ نے اچھی طرح سے پڑھنی ہیں. اس کی کتنے سیمینار ہوتے ہیں, اس کی میٹنگ کیسی ہوتی ہے, سمٹس کیسے ہوتے ہیں, اس کی کوئی فارن منسٹر میٹنگ ہوتی ہے یا اینول میٹنگ ہوتی ہے, سیکرٹری جنرل کیسے سلیکٹ ہوتا ہے, سیکرٹری جنرل پہلا کون تھا, پاکستان کا کوئی سیکرٹری جنرل بنا. یعنی آپ ایک نوٹس جب بنیں گے 2-3 پیج کے اوپر آ جائیں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کا یہ ایم سی کیو کس طرح مرضی سوال دے دے کبھی بھی غلط نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ایک سوال پیپر میں آیا جناب, میں نے ایک ایگزام دیا, اس میں تھا جی سری لنکا کا اولڈ نیم کیا تھا. چلیں مجھے یاد تھا, مجھے مطلب یہ ہماری سٹارٹ تھا تو اس وقت مجھے یاد نہیں تھا. میں نے گوگل پہ آ کے دیکھا تو پتہ چل گیا جی سیلن اس کا نام ہے پرانا, ٹھیک ہے. اگلی دفعہ جناب ایک ہفتے بعد پیپر تھا, سیم وہی سوال تھا. انہوں نے کہا جی سیلن واز چینج ٹو سری لنکا ان وچ ایئر. اس دن میں نے ایک چیز سیکھ لی, میں کہ جی اگر آپ نے تیاری کرنی ہے نا تو آپ نے ایک بار جو ہے نا مکمل تیاری کرنی ہے. اب آپ سری لنکا کا نام جو ہے سیلن کیوں بنا, کس سال میں بنا, اس وقت پرائم منسٹر کون تھا, پریزیڈنٹ کون تھا, اس کو چینج کیوں کیا گیا, سری لنکا کس کے نام کے اوپر رکھا گیا,
یہ ساری چیزیں جناب والا جو ہے آپ کو ساری آنے چاہیے، تب جا کے آپ کی تیاری ہوتی ہے، تب جا کے انٹرویو پاس ہوتا ہے۔ پی پی ایس سی کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ پی پی ایس سی کا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ ایک سیٹ ہے نا فارغ ضرب کریں 5، تو 5 بندے کال کیے جائیں گے انٹرویو کے، اس 5 میں سے ایک بندہ فائنل سلیکٹ ہوگا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ 4 نکمے ہیں؟ نکمے نہیں ہیں، بلکہ ایک بندے نے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ انٹرویو دیا ہے کمپیئر ٹو ادر، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ایک بندہ ہے اس نے بہت اچھا انٹرویو دیا، جس کی وجہ سے اس کو جو ہے سلیکٹ کر دیا گیا، ریکمینڈ کر دیا گیا۔ باقی چاہے انٹرویو پاس ہے، ناٹ ریکمینڈڈ ہے، ناٹ ریکمینڈڈ ہونا یا جناب والا فیل مطلب ہے جناب ایک ہی بات ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بے روزگار پھرتے رہیں، یا آپ ایک بار جو ہے اچھی طرح سے پی پی ایس سی کی تیاری کے لیے ایک 5 سے 6 مہینے لگا کے اپنی قربانی دے کر تیار کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ایسا کر لیا، اگر آپ نے ایسا کر لیا جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ ایک پوسٹ پہ بھی اپلائی کریں گے نا، آپ کا نام ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ جا کے فائنل رزلٹ میں دیکھیں، فائنل رزلٹ کینڈیڈیٹ لسٹ میں دیکھیں جا کے، جو ایک ہوتا ہے فائنل رزلٹ، ایک ہوتا ہے میرٹ لسٹ۔ میرٹ لسٹ میں دیکھیے گا ویلفیئر آفیسر، میرٹ لسٹ میں دیکھیے گا جناب اپنا ایڈیشنل ڈائریکٹر پر ریکروٹمنٹ، میرٹ میں دیکھیے گا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن لینڈ ریکارڈ۔ ایک ایک سیٹ پہ اوپر میرا نام ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ناٹ ریکمینڈ وہ، جو کہ جناب 5 لڑکیاں ہم انٹرویو دینے والے ہیں، 5 میں سے 4 مجھ سے زیادہ اچھے ہیں۔ کچھ ایسا بندہ بھی میرے سامنے آ گیا جس نے جناب میٹرک میں گولڈ میڈل ہے، انٹر میں گولڈ میڈل ہے، تو وہ ہم سے بہت آگے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جناب ہوتی ہیں کہ آپ اگر آپ تیاری کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایک سیٹ پہ بھی آپ خود جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جناب سیٹ جو ہے نا میری ہے۔ اب کافی سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ سر ایکسائز انسپیکٹر کی سیٹ تو 2 ہیں سر، 4 ہیں، اور بھائی 2 4 ہیں تو صحیح، آپ کو تو ایک سیٹ چاہیے، آپ نے ایک سیٹ کا میرٹ بنانا ہے۔ تو اس کے اندر ایکسائز انسپیکٹر کی جو سیٹیں ہیں وہ ہیں ڈویژن وائز، ڈویژن وائز، اور پنجاب کے اندر پنجاب وائز دیکھا جائے تو ڈویژن وائز میرٹ بہت کم ہوتا ہے، اور پنجاب کا جو آپ کو ہوتا ہے کہ پورے پنجاب کا جب مقابلہ آ جاتا ہے تو جس طرح مطلب ہے کہ کارپورل کے اندر پورا پنجاب کا مقابلہ ہے، جہاں میرٹ جو ہے سیٹیں زیادہ ہیں، میرٹ ان کا کم بنے گا، بہت کم بنے گا۔ لیکن اگر یہ سیٹیں کم ہوتی تو میرٹ زیادہ بنتا، کیونکہ اوور آل پنجاب ہے۔ ایک بات بہت اہم ہے، ہر وقت یعنی ایٹ دا ٹائم 24 آورس 200 پلس اسٹوڈنٹ ایسا موجود ہوتا ہے جو جناب نمبر 80 تک لے سکتے ہیں۔ پی پی ایس سی کا کوئی بھی امتحان ہو، پورے پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں، پورے پنجاب میں 200 اسٹوڈنٹ ہر وقت ایسا موجود ہوتا ہے جو 80 نمبر کے اوپر لے سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی محنت ہوتی ہے، وہ انہوں نے پراپر محنت کی ہوتی ہے، لائبریریوں میں بیٹھ کے، پارکوں میں پڑھ کے قربانیاں دی ہوتی ہیں، اور وہ قربانیوں کے بل بوتے جناب یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہ 200 نے ہر جگہ اپلائی نہیں کرنا ہوتا، ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے میں فلاں سیٹ لوں گا، ان کا کیونکہ ان کی جب تیاری ہوتی ہے تو پھر بھروسہ ہوتا ہے اپنے اوپر، اور اس بھروسے کی بنیاد پہ جناب وہ تیاری کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا امید ہے کہ آپ کو یہ میری انسٹرکشن تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاپک، آپ کو تھوڑا سا جو پڑھانے کا طریقہ کار ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب، کہ جو اردو ہے، اردو کے لیکچر آپ کو دیے جائیں گے گرامر کے اوپر اور کچھ پرسنالٹی کے اوپر۔ انگلش کی ڈیلی ووکیبلری لکھی جائے گی، انگلش کی ووکیبلری کے اندر جناب صرف اینٹونیم یا سینونیم نہیں آتے، ون ورڈ سبسٹیوشن، ایڈیم، پیرا ورڈز، اور اسی طرح کچھ فارم فریز ورڈ وہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ انگلش گرامر آ جائے گی، پیسے وائز، ایکٹیو وائز، نریشن ہو گئی، پارٹس آف اسپیچ ہو گئی، ساری۔ میتھمیٹک کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ پی پی ایس سی کی جو کتاب ہے نا، یہ والی، یہ امتیاز شہر کی جو یہ کتاب ہے، یہ والی کتاب، یہ آپ کو ساری کی ساری مکمل جو ہے کروائی جائے گی۔ اس کے اندر جتنی بھی میتھ موجود ہے یہ ساری کی ساری کروائی جائے گی۔ اس کے علاوہ میتھ کے 22 لیکچر ہمارے ریکارڈ بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی پی پی ایس سی کی جتنے سوال موجود ہیں وہ اس کے اندر آ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو کروائے جائیں گے تاکہ آپ کی میتھ کا ایک سوال بھی غلط نہ ہو۔ میتھ کے اندر بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جہاں پہ ان کو جمع کرنا نہیں آتا، یا جمع نفع اکٹھا آ جائے تو ضرب بھی اکٹھا آ جائے، تقسیم بھی اکٹھا آ جائے، ملٹیپل، تو وہ بھول جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، ان کو طریقہ نہیں آتا ان کو کس رول کے مطابق سولو کرنا ہے. لیکن جب انہوں نے ہمارے لیکچر اٹینڈ کیے اور لیکچر لیے ریکارڈ، اس کے بعد جناب وہ کمپلیٹلی ان کا میتھ آ گیا. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب دیکھیے گا کہ 200 پلس اسٹوڈنٹ ایسا ہو گیا سوری ہم میتھ کے بعد پاکستان اسٹڈی. پاکستان اسٹڈی کا جو آغاز ہوگا وہ جناب آغاز ہوگا 9000 BC سے. 9000 BC سے لے کر 0 تک آئیں گے. اس کے بعد 712 سے محمد بن قاسم سے لے کر پھر ہم آئیں گے جناب والا 1947 تک آئیں گے. اور 1947 سے لے کر ہم آئیں گے 2024 تک پاکستان. یہ ہمارا پاکستان اسٹڈی کا مین سوال پڑھیں گے. تاہم پاکستان اسٹڈی کا پاکستان کا میپ بنایا جائے گا. پاکستان کے ریور، پاکستان کی باؤنڈری لائن، پاکستان کے جناب مونٹین رینجز، پاکستان کے وہ کیا کہتے ہیں براج، ڈیمز، لیکس، گلیشیئرز، یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی اندر آ رہی ہیں یہ سارے پڑھیں گے. کیونکہ پاکستان اسٹڈی کے اوپر سوال ویسے بھی انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں. ورلڈ جغرافیہ کا کیا ہے کہ آپ ایک میپ بنائیں گے دنیا کا. اس کے اندر کتنے کانٹیننٹ آتے ہیں، کتنے اوشنز آتے ہیں، ان کو جناب والا زمین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنے والی لائن کا کیا نام ہے، زمین کو جناب نارتھ ساؤتھ میں ڈیوائیڈ کرنے والی لائن کا کیا نام ہے، ٹائم کیسے کیلکولیٹ ہوتا ہے، سورج کی حرارت جو آتی ہے اسے ٹیمپریچر زمین کا کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں. جہاں کچھ لوگ جناب والا زمین کے اوپر اس زمین کا جو گولا ہے اس کے اوپر کچھ لوگ بلیک ہیں، کچھ وائٹ ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ کالے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میپ کے اندر آپ کو بتائی جائیں. پھر ہم کیا کریں گے، پورا میپ پڑھنے کے بعد پھر ہم ایک کانٹیننٹ کو پکڑیں گے. اس کانٹیننٹ کے اندر جناب یاد رکھیے گا کہ ہم پوری طرح سے ایک میپ بنائیں گے کانٹیننٹ کا. اور اس کانٹیننٹ کے اندر پراپر یاد رکھیے گا کہ کانٹیننٹ کے اندر ہم پورا جتنے بھی اس کے کنٹریز ہیں، کیپٹل ہیں، کرنسی ہیں، یہ ساری چیزیں لکھی جائیں. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر. سائنس کے اوپر 3-4 لیکچر ہیں، اور جس بندے نے میٹرکس یا FSC میں سائنس کی ہوئی ہے اس کو کوئی ایشو نہیں. اسلامیات قرآن پاک کے اباؤٹ مکمل. قرآن پاک آسمانی کتابیں ٹوٹل 4، ان میں سے سب سے زیادہ جو مطلب ہے کہ اب ہم قرآن پاک جو ہے باقی ساری کتابوں کو ہم صرف یقین رکھنا ہے، باقی ہم نے عمل صرف قرآن پاک میں کرنا ہے. قرآن پاک کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کتنی مدنی ہیں، کتنی مکی ہیں، مکی اور مدنی میں کیا فرق ہے، ان کے اندر کتنے وہ آتے ہیں جناب والا صورتیں ہیں، رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، منزلیں کتنی، ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین کا دور، اور واقع کربلا کے ساتھ خلافت راشدہ اور خلافت عثمانیہ، اور اس کے علاوہ جناب جو غزوات ہیں، ہجرت کے بعد کا جو وقت ہے وہ پورا پڑھیں گے. ٹوٹل غزوات کتنے ہوئے، سریہ اور غزوے میں کیا فرق ہے، جنگ، یہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے. کرنٹ افیئر کو پڑھنے کے لیے صرف آپ نے ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ اخبار کا مین پیج پڑھیں، اخبار کا سپورٹس پیج پڑھیں، اور اخبار کے لیے انٹرنیشنل پیج پڑھیں. 3 بس، باقی سارے فضول چھوڑ دیں تو آپ کے کرنٹ افیئر تیار ہو جائیں گے. ادروائز ہم ہر مہینے کے 1 ڈیٹ کو کرنٹ افیئر کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور تمام کرنٹ افیئر پچھلے 1 سال کے دے کے کمپیوٹر کے اندر جناب بہت اہم چیزیں ہیں. ہارڈ ویئر بھی ہے، سافٹ ویئر بھی ہے، بیسک انفارمیشن کمپیوٹر بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس PPSC کے ہونے والے اب تک جتنے بھی ایگزام ہیں اس کے اندر جتنے MCQ کمپیوٹر کے ہیں سارے ہم نے سیپریٹ کیے ہیں، ان سب کا ٹیسٹ. ایگزام ویڈا انڈین ویب سائٹ ہے، جو جن لوگوں نے ایگزام ویڈا سے تیاری کر لی تھی، جو ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کو میں بتا رہا ہوں 280 اسٹوڈنٹ نے کلیئر کیا تھا کینال پٹواری کا ٹیسٹ، جن کی ٹائپنگ ہوئی ہے. ٹائپنگ میں کافی زیادہ لوگ رہ گئے ہیں. تو کمپیوٹر کے جناب فنڈامنٹل کمپیوٹر MS آفس کے اندر ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، ونڈو، ای میل، یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی. اور اس طرح آپ نے نوٹس بنانے، اور آئی تھنک آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی. جی جناب سمجھ آگے نہیں آئی؟ اینی ون؟ اچھا جی، کلاس کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے جس کو بالکل صحیح نظر آ رہا ہے نا وہ اس کا اسکرین شاٹ لے. میرے پاس دوسرا موبائل موجود نہیں ہے ورنہ میں لے لیتا ہوں. جی جناب، میں ادھر سے جناب وہ جو کیا کہتے ہیں کہ والیوم جو ہے وہ ان میوٹ کر لیتا ہوں.
تاکہ آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں. اس کے بعد پھر ہم لیکچر کو سٹارٹ کریں گے. جی جناب, والیوم کو میں نے ان میوٹ کیا ہے. آپ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اپنا کوئی سوال کریں گے, آپ کو سوال کا جواب یہ ہمارے 5-7 منٹ ہیں اس کے لیے. اس کے بعد پھر ہم لیکچر کو کرائیں گے. آج لیکچر میں آپ کو دوں گا پاکستان کی مون ٹائم رینجز آپ کی کلیئر کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی جناب. ویلکم. نہیں بالکل بھی نہیں. میں آپ کو جو ایک صحیح بات ہے وہ بتائیے. میں آپ کو کہوں جناب, ایک مہینے اب یہ ایکسائز انسپیکٹر کی لاسٹ ڈیٹ ہے 26. ٹھیک ہے, آگے جناب 16-17 کو جو آ رہا ہے عاشورہ آ رہا ہے. ہو سکتا ہے پی پی ایس سی اس سے پہلے پیپر نہ لے کوئی بھی, یعنی 29-30 جون کو تو پیپر ہے. اس کے بعد پی پی ایس سی کیا کرے گا؟ پی پی ایس سی جناب ایکسائز انسپیکٹر کو ڈال دے گا کس کے اندر, کسی کلبنگ ٹیسٹ میں, اور ہو سکتا ہے کہ جولائی کے آخر میں اس کا بھی ساتھ لے لیں. لیکن جو ایک روٹین چل رہی ہے اس کے مطابق پیپر اس کا ابھی نہیں ہوگا. اس کا پیپر جا ہوگا اگست کے آخر میں یا پھر ستمبر کے اسٹارٹ میں جا ہوگا. کیوں؟ ابھی تحصیلدار کے ایگزام انہوں نے لینے ہیں, ابھی انہوں نے پی ایم ایس کا ایگزام لینا ہے, ابھی انہوں نے انٹیلیجنس کا لینا ہے, ابھی انہوں نے انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کا لینا ہے, لیبر آفیسر, لیبر انسپیکٹر, اور بھی اسسٹنٹ کی جاب ہے, ایجوکیٹر کی جاب ہے, اسپیشل ایجوکیشن, کافی پوسٹوں کا انہوں نے ٹیسٹ ابھی لینا ہے. جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک اگلا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب پچھلے چھوڑ کے اگلا لیں, ایسا نہیں ہوتا. پہلے وہ ترتیب سے جس طرح ایڈ آ رہی ہے تو ویسے ہی ٹیسٹ لیے ہوئے. جی جناب, اور کوئی سوال؟ ہاں بالکل, وہ کتاب کا جی جی میں کتاب جو ہے نا, جی جی بولیں. نہیں جی میں بتاتا ہوں. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مطلب ہے نوٹس سے پڑھ لیں گے. بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو آئز کا مسئلہ ہو جاتا ہے نوٹس موبائل پہ پڑھتے ہوئے. تو اس لیے آپ کو میں کتاب کا کور پیج بھیجوں گا, وہ کتاب آپ نے لازمی لے لیں گے. ٹھیک ہے, واٹس ایپ کروں گا کور پیج. ٹھیک ہے, یہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ والی کتاب آپ نے لینی ہے. یہ اگر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں پہ 96 لکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ نے 97 ایڈیشن لینا ہے. پی پی ایس سی امتیاز شاید سولڈ ماڈل پیپر. ٹھیک ہے جی جناب, اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام. جی جی, آپ کو آپ جی جی آپ کو ریزلٹ ڈکلیئر ڈیٹ اور آپ کو جو ہے اوبٹینڈ مارکس اور ٹوٹل مارکس سے پتہ ہے تو اپلائی کر دیا ہے تو تھے گیا ہے, ہو جائے گا آپ کا ایکسیپٹیبل ہے. جی جی, آپ ایک ایک بندہ سوال کریں. جی 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 جی, اس کی ایج جو ہے نا یہ میل کے لیے ہے 30 سال اور فیمیل کے لیے ہے 33 سال. یعنی 18 سال سے لے کر 30 سال تک اپلائی کر سکتا ہے میل, اور فیمیل جو ہے 18 سال سے لے کر 33 سال. جی جی, میں یہ آپ کا پوائنٹ اچھا ہے تو کافی کو بتا دوں. یہاں لکھا ہوگا ایک اوپن میرٹ. ٹھیک ہے, اوپن میرٹ میں فارم میں لکھا ہوگا 10. ادھر ایک لکھا ہوگا مینورٹی 2 سیٹیں. یہاں لکھا ہوگا جی وومن. وومن کی فارم نمبر جی میں کہتا ہوں جی 4 ہے. اچھا جی, اس کے بعد اسپیشل پرسن. اسپیشل پرسن کی 1 ہے. ٹوٹل کتنی ہوگی آپ ٹوٹل 10 12 16 17 سیٹیں. اب فیمیل نے جب اپلائی کرنا ہے نا, یا اسپیشل پرسن نے اپلائی کرنا ہے نا, تو وہاں پہلے سلیکٹ کرنا پڑتا ہے جینڈر. والے میوٹ رکھیں, بچہ والے میوٹ رکھیں. اچھا جی, جب فیمیل اپلائی کریں گی تو فیمیل کیا کریں گی, جینڈر سلیکٹ کریں گی فیمیل. ان کا کیا ہوگا طریقہ کار؟
جب رزلٹ آئے گا نا مطلب ہے آپ کا سب سے پہلے میرٹ کاؤنٹ ہوگا اس 10 میں. 10 کو ضرب کریں 5 کے ساتھ، جب آپ کتنا آ جائے گا 50. اس 50 میں آپ کا نام آ گیا ٹاپ 50 بندہ، سب سے پہلے نمبر پہ ان کا میرٹ کاؤنٹ ہوگا. اگر آپ کا ان میں نام آ گیا ہے تو پھر آپ یہاں بھی کاؤنٹ ہو گئی اور یہاں بھی ایک بیٹ آپ کی ختم ہو گئی. ضرب 5 کریں تو یہاں 20، یعنی آپ کا نام یہاں بھی ریزرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا نام یہاں نہیں آیا تو پھر آپ کا میرٹ کاؤنٹ ہوگا یہاں. ادھر میرٹ ہائی ہوتا ہے کیونکہ اوپن میرٹ ہے، اس میں میل بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اوپن جو ہے اوپن کی کمپٹیشن ہے، ساری فیمیل آ سکتی ہیں، سارے میل آ سکتے ہیں، سارے اسپیشل پرسن آ سکتے ہیں، مکس آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان میں سے یہ جتنے بھی 3 بندے کھڑے ہوئے ہیں اگر ان کا اس میں نہیں آئے گا تو پھر ان کے اپنے کوٹے میں شامل ہوگا. فار ایگزامپل مینورٹی کے 2 بندے ہیں، ان دونوں سیٹوں کے اوپر ادھر کسی کا نام بھی نہیں آیا تو پھر ان کا یہاں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر یہاں بھی ان کا نام میرٹ نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہوگا کہ ان کا ادھر کاؤنٹ ہوگا یا ادھر کاؤنٹ ہوگا. نتھنگ، ان کا یا اوپن میں ہوگا یا اپنے کوٹے میں ہوگا. جی 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 وعلیکم السلام. کوئی بات نہیں، میں بتاتا ہوں. جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بھائی ایکسائز ٹیکسیشن انسپیکٹر کے میں سارے پیپر کر لوں تو میں پاس ہو جاؤں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک نمبر ہے فرسٹ. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک منٹ پوری بات کر لوں. آپ کے پاس 97 ایڈیشن ہے، آپ کے پاس 96 ہے، آپ کے پاس 90 ہے، 91 ہے. ایڈیشن ہے تو کوئی اور لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر جس بندے کے پاس 90 ایڈیشن ہے نا اس کے آگے 7 ایڈیشن اور آ چکی ہیں، لیکن ان 7 کے اندر صرف 12 پیپر ایڈ ہوئے ہیں. پی پی ایس سی نے 12 پیپر دیے، 12 ایڈ، وہ 12 پیپر پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائیں گے یہاں سے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کتاب لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نے نا پاس ہونا نا، میں آپ کو ابھی فارمولہ بتا دیتا ہوں. فارمولہ دیکھ یہ آپ کے سوالوں کے جواب چل رہے ہیں. فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ یہ ہے کہ 2016 سے لے کر 2023 تک ماڈل پیپر کس کے بلا آل. صرف اس کے اندر جو لیکچر آر کے دیے ہوئے ہیں وہ آپ نے نہیں کرنا. اگر لیکچر آر کے آپ کریں گے تو وہ فار کیمسٹری لیکچر کیمسٹری ہے اس کا اس کا سلیبس نہیں آئے گا. آپ نے صرف جنرل نالج کرنا. اچھا جی، اس کے بعد پاک MCQ.com یہ ایک ویب سائٹ ہے پاکستانی. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جناب یہ کیا ہوا ہے کہ یہ سارے ماڈل پیپر اس میں ڈال دیے اور کچھ اور بکس سے ڈیٹا بھی ڈالا ہوا ہے. اور جو بھی پیپر ہوتا ہے نا سب سے پہلے یہ آپ نے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور یہاں ڈال دیتے ہیں. ادھر سے آپ نے کوشچن کون کون سا کرنا ہے؟ سارے نہیں کرنا. نمبر فرسٹ پہ آپ نے کرنا ہے جی کے MCQ. نمبر 2 پہ آپ نے کرنا ہے پاکستان اسٹڈی. نمبر 3 پہ اسلامیات. نمبر 4 پہ جناب کمپیوٹر. نمبر 5 پہ ایوریڈے سائنس. بس. اگر آپ کو یہ آتے ہیں نا ایک پوسٹ پہ بھی آپ اپلائی کریں، اگر آپ کا نام نہ آئے نا تو پھر مجھے جو ہے نا سفید جی کے والے سارے بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، ایک پوسٹ بھی اگر فائدہ تو پورے پنجاب میں ایک پوسٹ ہے، لیکن آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں آپ کا نام لسٹ میں ہوگا، انٹرویو لسٹ میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اپنی ایک بات بتا دوں کہ یہ جو 2016 سے 2023 کے ماڈل پیپر ہے میں نے 11 مرتبہ پڑھ لی. ٹھیک ہے، کتنی بار؟ ایک کتاب کو ایک بار نہیں 11 مرتبہ پڑھا ہوا ہے، پھر جا کے یہ تیار ہوا. ٹھیک ہے جی جناب، اور کا سوال؟ نیکسٹ کویشچن. جی بات سنا. کیا چیز لی جائے گی؟ وہ یاد دیکھو، میں یہ ہماری اکیڈمی کا جو آپ طریقہ کار ہوگا نا وہ میں آپ کو اینڈ پہ سمجھاتا ہوں. ہماری کلاس بھی روزانہ ہے، ٹیسٹ بھی روزانہ ہے. 65 کلاسیں ہوں گی 2.25 مہینوں میں اور 65 ہی ٹیسٹ ہوں گے. آپ کے ٹیسٹ کے لیے کہتا آپ کو یہ لیکچر ہوگا، یہ جو آپ کو لیکچر دیا جا رہا ہوگا اس لیکچر کے ساتھ PDF کا ڈیٹا دیا جائے گا. ان دونوں سے مل کے آپ کا ٹیسٹ آئے گا. اسی لیے تو ہمارے اکیڈمی کا کوئی بندہ فیل نہیں ہوتا، نام ہوتا ان کا انٹرویو میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں، وہاں پہ اسٹوڈنٹ کے انٹرویو پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کی پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے آپ کو مکمل سیٹسفیکشن ملے گی.
ادر سوال ہے. ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں. جی جی ایک میں جی جی بولیں. نہیں نہیں نہیں, پورے پنجاب میں آپ کہیں سے بھی بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, پی پی ایس سی کی ایڈورٹائزمنٹ لینی ہے, اور پی پی ایس کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ میجرمنٹ کا کھڑا ہوا ہے. ان دونوں کو آپ نے جو ہے مطلب ہے ساتھ لے کے کسی بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا سروس ہاسپٹل لاہور چلے جائیں, آپ کا ہو جائے گا. اور کوئی کوشچن؟ نیکسٹ. وعلیکم السلام. اس بات کو چھوڑ دو آپ, لیکن آپ نے جو تیاری کرنی ہے نا, آپ نے تیاری کرنی ہے ہر جگہ ہر وقت 72 پلس مارکس. اگر آپ پاس ہو کر نوکری لینا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات یاد ہے بس. اگر آپ کے 72 نمبر آ رہے ہیں نا, اس کا مطلب ایکسرسائز کرنا ہوا آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے. جی جناب, ادر بات. جی جی وعلیکم السلام, بولیں بولیں. اچھا یہ ہو سکتا سارے چنیوڑ کے ہو جائیں, یہ تو محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون پاس ہو رہا ہے. اب سارے نمبر جتنے بندے ٹیسٹ دے رہے ہیں, پی پی ایس کو تھوڑا پتہ ہوگا کہ جناب یہ بندے سارے چنیوڑ کے ہیں, کہاں سے ہیں. پورا ڈویژن ہوگا, اکٹھا دے گا, جو میرٹ کے اوپر آئے گا وہی کمپیوٹر آٹومیٹک ان کا رزلٹ ڈکلیئر کرے گا. انہوں نے یہ دیکھ کے نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے انٹرویو میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کس ڈسٹرکٹ میں. ٹھیک ہے. آپ کے ریٹرن میں کمپیوٹرائز چیکنگ ہوتی ہے اور کمپیوٹرائز رزلٹ بنتا ہے. وہاں پہ جسٹ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹاپ پہ کون بندہ موجود ہے, وہی رزلٹ میں ہو سکتا ہے سارے جنیوٹ کے آ جائیں. ٹھیک ہے, یہ ضروری نہیں ہے. آپ جی اور کوئی سوال؟ جی جی وعلیکم السلام. جی جی یار آگے بولو. جی جی پاک MCQ.com. اور کوئی سوال؟ جنرل نالج MCQ, پاکستان اسٹڈی, اسلامیات, کمپیوٹر ایویڈیشن, پی ایس پاکستان اسٹڈی. جی جناب. اسکپ کر دینا, اسکپ کر دینا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ آپ نے پیچھے, آپ نے اگر آپ گورنمنٹ ملازم ہیں, اگر آپ نے پیچھے بتایا ہوا ہے کہ آر یو گورنمنٹ سروینٹ, تو آپ نے کرنا ہے یس, تو پھر آپ نے وہاں سروس ریکارڈ دینا ہوگا. اور اگر آپ نے وہاں نہیں بتایا ہوا کہ میں سروس ریکارڈ جو ہے میرا گورنمنٹ ملازم نہیں ہوں, تو پھر وہاں پہ آپ نے وہاں پہ 2 بٹن ہوں گے, ایڈ کا اور سکپ کا. آپ نے سکپ کر دینا. ٹھیک ہے. گورنمنٹ امپلائی کے لیے بھی ہے, لیکن ان پوسٹوں کے لیے بھی ہے جہاں تجربہ مانگا جاتا ہے. تجربہ پرائیویٹ بھی چل جاتا ہے. یار آپ چھوڑو, سمپل سکپ کر دیں. جی جی آپ نے اسکپ کر دینا. جی ادر کوشچن. نیکسٹ. جی جی ٹیسٹ دیکھ والے دن یاد ہو تو بات کی بات پڑی ہوئی نہیں, بڑے وہ ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ والے دن رول نمبر سلپ اور آئی ڈی کارڈ لے کے جانا ہوتا ہے, اور ایک بال پینٹ لے کے جانی ہوتی ہے. میں بال پینٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں, کہیں آپ بھول نہ جائیں. یہ والی. ٹھیک ہے. اچھا جی اور سوال. وہ انٹرویو کے ٹائم. اور آپ نے میڈیکل سرٹیفکیٹ جو بنوانا ہے وہ یاد رکھیے گا کہ کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے کو ہونا چاہیے. بعد ایک دن کا بعد کا ہوا تو ریجیکٹ. جی 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 نیکسٹ. فیمیل بولنے دیں. میتھ کی
آپ ٹینشن نہ لیں، میتھ کے 20 لیکچر 22-23 لیکچر میرے ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیے جائیں گے ایک ایک کر کے. اور پھر یہ جو مطلب ہے آپ کا سوال ہے نا اسٹڈی کے اباؤٹ، اسٹڈی کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں. کوئی اور سوال آپ نے پسند وہ کریں. جی جناب. جی جی سابجاز. جی جی میں بتاتا ہوں. جی 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 میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. آپ جب اپلائی کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل سیٹیں آئی ہوئی ہیں ڈاکٹر کی، میری کوالیفیکیشن ہے ایم بی اے، میں وہاں پہ اپلائی کر سکتا ہوں. میں وہاں ڈاکٹر کے اوپر جو ہے ایم بی اے کی جگہ ایم بی بی ایس لکھ دوں. اپلائی تو ہو گیا. اب انہوں نے لینا میرا ٹیسٹ. اب ان کو تو نہیں پتہ نا کہ میں نے ایم بی اے کیا، میں نے ایم بی بی ایس کیا وہ نہیں ہے. ٹیسٹ کی بنیاد پہ سلیکشن ہوتی ہے. ٹیسٹ میرا پاس ہی نہیں ہونا، نہ میں آگے جانا ہے. اگر آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جاتا ہے تو آپ کے چانس بڑھ جاتے ہیں سلیکٹ ہونے کے. میں آپ کی ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک گول دیر ہے، ٹھیک ہے. اس گول دیرے کا نام ہے لک. کیا نام ہے؟ LUC. ابھی آپ اس گول دیرے کے بعد اس گول دیرے کے اندر کب آئیں گے؟ جب آپ محنت کریں گے اور آپ ٹیسٹ پاس کرتے تب آئیں گے. اب یہاں پہ انٹرویو کے اندر آپ کی لک چلے گی. کیسے چلے گی؟ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جناب جو کہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں. ان کی ایج بھی کافی زیادہ تھی، مطلب وہ آخری چانس پہ لڑ رہے تھے. انٹرویو لینے والا جو بندہ تھا نا، وہ بائی چانس ایسا ہوا کہ وہاں اس پوسٹ پہ تھوڑا سا ایکسپیرینس مانگا ہوا تھا، اس کے پاس تھا. سیم وہی بندہ اس کے سامنے آ گیا جس نے وہ پروجیکٹ چلوایا ہوا تھا. میں نے اس کو کہہ دیا آپ کا نام آ جائے گا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں کہ جس بندے نے آپ کو انٹرویو لیا ہے اس نے وہ کام کیا ہوا ہے، اس نے سارے پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے پوچھ لیا ہے، آپ نے صحیح سے بتا دیا ہے، آپ کا نام آ جائے گا. اور ان کے مطابق میرا انٹرویو سارا اچھا نہیں ہوا، لیکن ان کا نام آ گیا. کیوں؟ اس کی لاک تھی. اگر وہ بندہ ان کے سامنے نہ آتا، مائٹ بھی پاسبل ان کا نام نہ. تو یہ لاک کے دائرے میں آنے کے لیے آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی. ابھی آپ اس لاک کے دائرے سے باہر بیٹھے ہیں. اس میں اندر کیسے آئیں گے؟ جب آپ کا نام ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو جائے گا، انٹرویو لینے میں نام آئے گا. جی اور سوال بناؤ. اگست ستمبر میں جا کے ہوگا. میرا جو ذاتی آئیڈیا ہے نا، یہ جناب پی ایم ایس آگے جناب اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے پیپر ہونے ہیں لوکل گورنمنٹ کا، آگے تحصیلدار کے ایگزام ہونے ہیں، بہت سے ایگزام پڑے ہوئے ہیں. یہ اس کی ستمبر میں جا کے بات ہے. ٹھیک ہے آگے. پی پی ایس سی کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو وہاں پہ سامنے سامنے بالکل نیچے دیکھیں گے آپ اپنے یعنی کہ پیٹ کے بالکل سامنے دیکھیں گے تو نظر آ جائے گا ویب سائٹ کے درمیان میں. نہیں چاہیے، صرف اس کارپول پہ چاہیے. میڈیکل سرٹیفکیٹ وہاں چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ ہائٹ کی میجرمنٹ ہو، سب کچھ ہو، یہ سب کچھ ہو. اچھا جی سفیان احمد کہتے ہیں سر نیگیٹو مارکنگ کا بتا رہا ہوں. ہاں جی نیگیٹو مارکنگ کا بڑا اہم سوال ہے. آپ نے جناب کوشچن کیے ہیں 5 اٹیمپٹ کر لیے. اس 5 میں سے جناب یہاں پہ لکھے رانگ اور یہاں لکھے رائٹ. 4 رانگ ہے، 1 رائٹ ہے. 0.25 ایک سوال غلط ہونے پہ 0.25 کٹ جائیں گے. 2 غلط ہو گئے. اچھا جی سوال کتنے آپ نے غلط کیے ہیں؟ 4. 1 2 یہ 4 ہو گئے. 0.25 0.25 ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ یہ ٹوٹل جمع کریں تو 1 بن گیا. یعنی اب آپ کا جتنے بھی نمبر موجود ہیں وہ 1 نمبر کاٹ جائے گا. آپ نے رائٹ کتنا لگائے ہیں؟ 1. آپ کو کتنا کاٹ جائے گا؟ 1 -1 کرتے ہیں، باقی کتنے بچے 0. اگر آپ نے کیے سوال جناب والا سوال آپ نے 100 کیا ہے، 100 کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، 100 میں سے 60 کوشچن ٹھیک ہے اور جناب 40 کوشچن آپ کے رانگ ہیں اٹیمپٹ کر. اب یہ 40 جناب 0.25 لیں گے تو کتنا جواب آ جائے گا؟ 10. میں نے 10 کر دیں یہاں سے تو یہ 50 نمبر آئیں گے ہمارے. جی جناب اور کچھ بات؟ وہ میں آپ کو انٹرویو آپ کو جو ٹیسٹ ہوگا نا، ٹیسٹ 1 دن پہلے بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے.
آپ نے تکا کیسے لگانا ہے وہاں پہ، اور آپ نے جو اسٹوڈنٹ صرف سیمینار کے اوپر موجود ہیں انہوں نے دوبارہ نہیں کرنا، ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ نے کبھی بھی تکا نہیں لگانا، جو صحیح آتے ہیں وہ کر کو بس، پھر آپ کا نام حاصل ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی 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 کب جوائن کیا آپ نے سیمینار کو؟ سیمینار کب جوائن کیا آپ نے؟ جی 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی جی آپ کس ڈسٹرکٹ سے بات کریں؟ کس ڈسٹرکٹ سے بات کریں آپ؟ بہاول نگر، جی جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ کو میں ایک کام دے رہا ہوں، آپ نے رجسٹر اٹھانا ہے، بہاول نگر کا نام بہاول نگر کیوں ہے اور بہاول نگر کے بارے میں مکمل معلومات لکھ کے مجھے دکھائیں گے۔ کیسے کہ بہاول نگر کا نام بہاول نگر کیوں رکھا گیا؟ یار والے میوٹ کر دیں، آپ کا والے میوٹ نہیں ہوتا تو دوسروں کے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ اچھا جی، بہاول نگر کا نام بہاول نگر کیوں رکھا گیا؟ تحصیلیں کتنی ہیں، ایم این اے کون ہے، ایم پی اے کون ہے، ایس سی کون ہے جناب، کمشنر کون ہے، اس کے اندر اہم ترین کوئی عمارت، کوئی لائبریری، کوئی یونیورسٹی، اس کی باؤنڈری کس کے ساتھ ملتی ہے، یہاں پہ کون سی فصلیں زیادہ ہوتی ہیں، یہاں پہ شہری آبادی کتنی ہے، دیہی آبادی کتنی ہے، ساری معلومات جب آپ اکٹھی کر لیں گے اس کے بعد آپ سے میں پوچھوں جناب یہ بتائیں کہ آپ کے ڈسٹرکٹ کی آبادی کتنی، آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پہلے ساری معلومات اکٹھی کر لی، اس لیے آپ نے کوئی بھی ٹاپک پڑھنا ہے اس کی ساری معلومات اکٹھی کریں، اس کے نوٹس بنائیں، وہ نوٹس بنا کے رکھیں، پھر جا کر۔ جی جناب ادا سوال۔ جی جی وعلیکم السلام۔ یار میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو جتنے سوال آپ نے آتے ہیں آپ نے وہی کریں، بس ختم بات۔ آپ کو 100 آتے ہیں پورے 100 کر دیں، آپ کو 90 آتے ہیں 90 کریں، تکا نہیں لگانا، تکا لگانے والا فیل ہو جاتا ہے۔ جی جناب لیکچر شروع کریں، ہم لیکچر شروع کریں اب۔ ہاں پی پی ایس سی بہت فاسٹ ویک ہے، آج آپ کا رزلٹ آ گیا ہے، ہفتے بعد انٹرویو آپ کا، صرف ایک ہفتہ، اس لیے ایک ہی بار اچھی طرح تیاری کریں۔ جی جناب اس کا سکرین شاٹ تو کوئی بندہ لے، سکرین شاٹ لے لے اور اس کے بعد جو ہے مجھے شیئر لے لیے۔ لے لیے سکرین شاٹ۔ جی جناب کلیئر؟ چلے جی اب ہم پڑھتے ہیں جناب پاکستان کی جو، جی جی وعلیکم السلام بولیں۔ جی جی میں وہی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال؟ چلیں جی وعلیکم السلام۔ گورنمنٹ سروینٹ کی جب گورنمنٹ نوکری لگ جاتی ہے نا، وہ ایج اس کی روک گئی ہوتی ہے، جتنے عرصہ وہ نوکری کرے گا اتنی عرصے میں اس کو ریلیکس ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی عمر گئی ہے 40 سال، آپ نے 10 سال ہو گئے ہیں نوکری کرتے ہوئے، تو آپ 40 میں سے 10 نکال دیں تو آپ کی عمر 30 سال ہے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی نظروں نہیں، آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے گورنمنٹ سروینٹ، جب گورنمنٹ سروینٹ جائیں گے تو پھر وہ آٹومیٹک آپ کو رعایت دے گا، ٹھیک ہے۔ کتنا سو ہو گیا، کتنا سو ہو گیا؟
اچھا جی دیکھیں جناب، آپ نے، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ نے جو بھی چیز پڑھنی ہے نا سوچ سمجھ کے اور اچھی طرح ایک ہی بار پڑھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کبھی بھی سوال آپ کو غلط نہ ہو۔ سب سے پہلے میں 2-3 سوال آپ سے کروں گا میتھ۔ سوال یہ ہے جناب کہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 مائنس 2 پلس 2 تقسیم 2 جواب کیا ہے؟ جی جناب سارے بندے جواب نکال کے بتائیں کیا جواب ہے؟ آل پرسن اس کا میں جی جی میں نے لکھا ہے 2 ملٹیپلائی بائی 2 مائنس 2 پلس 2 تقسیم 2 جواب کس کے برابر ہے؟ یہ میں نے لکھ دیا ایک میتھ کا رول، بدماش۔ کیا لکھتے ہیں؟ بدماش۔ بدماش کا مطلب کیا ہے؟ بی کا مطلب ہے بریکٹ، سب سے پہلے میتھ کے اندر بریکٹ ختم کرو۔ ڈی کا مطلب ہے پہلے بریکٹ کے بعد ڈویژن ختم کرو، ڈویژن کے بعد پھر ملٹیپلیکشن، ملٹیپلیکشن کے بعد ایڈیشن جمع، پھر سبٹریکشن۔ اب اس رول کے مطابق آپ نے چل رہے ہیں تو جناب سب سے پہلے ہم اس پورشن کو کمپلیٹ کریں۔ جی 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 2 ملٹیپلائی بائی 2 مائنس 2 پلس، اب یہ 2 تقسیم کریں گے تو ایک جواب آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ملٹیپلائی کا آ جائے گا، یہ ملٹیپلائی یہ والا، ٹھیک ہے، تو یہ 2 نے 4 مائنس 2 پلس 1، ٹھیک ہے، 4 میں سے 2 چلا گیا، باقی تو جواب آ گیا، باقی 2 بچ گیا، سوری پہلے جمع نہ کریں گے، 4 یہ دونوں کو جمع کیا تو کتنا جواب دے 3، تو ایک جواب آ گیا۔ اب دیکھیں سب نے غلط کیا، ایک جواب آ گیا۔ جی جناب سمجھ آ گئی؟ میں نے آپ کو یہاں یہ فارمولہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ نے اس رول مطابق بریکٹ سب سے پہلے ختم کریں گے، بریکٹ ختم ہو گئی پھر ڈویژن، ڈویژن ختم ہو گئی پھر ملٹیپلائی، ملٹیپلائی کے بعد ایڈیشن، ایڈیشن کے بعد سبٹریکشن۔ کلیئر بات؟ جی جناب اچھا جناب 1 منٹ ہولڈ میں رکھیے گا، اذان آ رہی ہے، اذان کمپلیٹ ہو گئی۔ رضوان کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا۔ سب سے پہلے میتھ رول کے مطابق بریکٹ حل کریں، بریکٹ کے بعد ڈویژن، ہاں تو کیا ہوا؟ اور یار یہ دیکھو نا میری بات میں، پہلے ہم نے ان دونوں کو حل کیا، 2 پہ 2 تقسیم کریں گے جواب 1 نہیں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کی باری آتی ہے، 2 × 2 4 آ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی یہ 2 میں نے ساتھ کیا تو یہ والا آپشن آ گیا۔ تقسیم کیوں آ گیا؟ یہ تقسیم تو یہاں پہ کر لیا ہم نے پہلے، یہ فرسٹ اسٹیپ ہوا، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوا، اب یہ والا جو اسٹیپ ہے یہ تھرڈ اسٹیپ ہوا۔ جی کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی اب دیکھیں جی، نہیں وہ بریکٹ نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب فار ایگزامپل میں آپ کو یہ سوال دیتا ہوں، جی جی میں بتاتا ہوں آپ، جی نہیں میں یہ دیکھیں نا 2 + 3 3 ہے۔ اچھا میں نا دوبارہ سوال کرتا ہوں، آپ سارے دیکھ لیں، سارے لکھ لیں کہ 2 ملٹیپلائی بائی 2 مائنس 2 پلس 2 ڈیوائڈ 2۔ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ آپ نے میتھ کے اندر یہ رول ہے کہ سب سے پہلے اگر سوال کے اندر بریکٹ اگر موجود ہے تو اس کو ختم کرو، بریکٹ ہے نہیں ہے کوئی بات نہیں چھوڑ دو۔ دوسرا نمبر کیا ہے؟ ڈی، ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈویژن، ڈویژن مین تقسیم۔ اب اس کے اندر تقسیم کہاں پہ آ رہی ہے؟ یہ دیکھیں یہ 2 پہ آ رہی ہے، پہلے پہلا ویسے کا ویسا آ جائے گا -2، اب ان دونوں کو 2 پہ 2 تقسیم کریں گے کیا جواب آئے گا؟ یہ پلس کا پلس آ جائے گا، تو یہ جناب ایک جواب آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اس کے بعد رول کے مطابق ملٹیپلائی ہوگا، ملٹیپلائی یہاں پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں آ رہا ہے 2 اور 4 آ رہا ہے، -2 + 1۔ اس کے بعد کس کی باری ہے؟ اے فار ایڈیشن، ایڈیشن کی جمع، یہ 4 یہ میں نے 2 اور 1 کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں، ختم۔ آخری کیا ہے؟ سبٹریکشن، 4 میں سے 3 کیا؟ ایک جواب۔
आप समझ आ गई? अब देखें ना, ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि छोटा सा सवाल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन किसी को भी नहीं आता था। खैर किसी को आता भी था, ऐसी जरूर बात नहीं है। ठीक है, एक सवाल में जनाब आप कराता हूँ और आपने सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ओड वन आउट। वो कहता है कि आप इनमें से एक ऐसा नुक्ता भी दिया हुआ है जो बाकी से मुख्तलिफ है। ओड वन आउट का मतलब है कि सब कुछ सेम है, लेकिन एक उसके अंदर एक चीज़ ऐसी मौजूद है जो बाकी से मुख्तलिफ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जनाब, लोग बैठे हुए हैं, उनकी तादाद है 100, ठीक है। उन 100 के अंदर साथ एक जनाब वाला जो है 100 जो है उसमें 99 मर्द हैं और एक जनाब वाला औरत है। तो बताएं इन 100 में से कौन डिफरेंट है? बिल्कुल आपका जवाब दोस्तों। अब सवाल मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने, हमारे सामने जनाब सवाल दिए, ये जवाब आपने खुद दिया 28 8 27, ठीक है, और 64 100 125 216 आएगा या 56 आएगा। चल 216 लिखे। जी जनाब, अब बताएं इसमें से कौन सा मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल जवाब दोगे। कैसे? अगर आप 2 की पावर लें 3 क्यूब, जो पावर 3 होती है उसको क्यूब कहते हैं। क्यूब से पहले क्या है? CUB क्यूब। अच्छा जी, इसके जनाब 3 का क्यूब ले लें 27, इधर 4 का क्यूब ले लें 54, इधर क्या है 10 का स्क्वायर लें, इधर क्या है 5 का क्यूब लें, इधर 6 का क्यूब लें। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जनाब जवाब आपका दोस्त है। जी जनाब, समझ आ गई? एनीवन? कोई ऐसा बंदा जिसको सवाल की समझ ना आई हो? क्लियर? अच्छा जनाब, आगे एक सवाल और लिखते हैं। फाइंड 20% ऑफ 500। 20% आपने लेना है और 500 का कैसे करेंगे? ये परसेंट किसके बराबर होता है? परसेंट बराबर होता है 1/100। किसके बराबर होता है? 1/100, ठीक है। आप देखें जी, हमारे पास 20 है ना, ये देखें 20 ज़रब 1/100। आफ का मतलब क्या होता है? मैथ में आफ का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई किस, ठीक है, आपने ये करना, ठीक है। अब आपने इसको करना है हल करना है, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, जहाँ जैसे मल्टी करते हैं। ये सिफर इससे खत्म हो गया, ये सिफर इससे खत्म हो गया, बाकी क्या बच गया? बाकी बच गया जनाब 2 मल्टीप्लाई कर 50, जवाब 100 आता है। जी जनाब, समझ आ गई बात की? इस सवाल की समझ आई नहीं आई? जी जनाब, सवाल समझ आ गई नहीं आई? इसकी आसान सवाल था। अच्छा जी, इसके बाद एक और सवाल। आप में से कोई बंदा ऐसा है जो ये बता सके बाइनरी नंबर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4, बाइनरी नंबर किसको कहते हैं, या बाइनरी डिजिट कौन कौन से हैं? बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर में ना, बाइनरी नंबर में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको ज़्यादा लिख रहा हूँ, 0 1 1 1 1 0 0,
0 यानी इस 2 डिजिट के अलावा और कोई नहीं लगा सकते, ये इसकी खूबी है। तो ये 0 और 1 के क्या कहलाते हैं बोला? बाइनरी कहलाते हैं, BINAR। सवाल उसने क्या पूछा है? सवाल वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। ठीक है, फॉलोइंग इज ए बाइनरी नंबर। इनमें से एक नंबर ऐसा है जो बाइनरी नंबर कहलाता है। तो बाइनरी नंबर क्या है जनाब? एक हमारे पास है 101, एक हमारे पास है जनाब 1002, एक है 105, ठीक है, और एक हमारे पास है जनाब 1006। जी जनाब, कौन सा जवाब दुरुस्त है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो बाइनरी नंबर है? ये पहला नंबर, ठीक हो गया। अच्छा जी, आखिरी सवाल बाइनरी नंबर के ऊपर भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब 5, कन्वर्ट इनटू डेसिमल। किसको कन्वर्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल जी मैं कहता हूँ 10, ये नंबर, ये बाइनरी नंबर जो है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब सवाल ये है कि डेसिमल क्या होता है? डेसिमल क्या है? फॉर एग्जाम्पल जी 450, 555, 125, 105, 12, 7, 15, ये सारे, यानी इनके अलावा जैसे हम नंबर लिखते हैं उन सबको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पहले इस कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल को कन्वर्ट करें बाइनरी में, बाइनरी को कन्वर्ट करें डेसिमल। जवाब एक ही है तो जवाब दुरुस्त है। अब देखिए हमने क्या करना होता है कि जनाब यहाँ पे हम देखेंगे 101010, इधर आपने बराबर का निशान लगाना। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 पे डिवाइड करना है, बस। अब देखें 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले ये नंबर है, ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ज़रब करेंगे 2 के साथ। ज़रब किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। ये बारे में भी नोट कर लेंगे। इसको हम ज़रब करेंगे जनाब 2 के साथ, और 2 के साथ ज़रब करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला कौन सा नंबर है? ये 1 है। बाकी कितने नंबर बच गया? बाकी बच गया 5, ये 5 पावर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब्दुल कदीर वाली म्यूट रखें आप। उसके बाद जनाब क्या है कि प्लस क्या चीज़? ये वाले 0, ये 0 ज़रब 2 की पावर। अब जैसे यहाँ एक नंबर कम होती है पावर खत्म, एक कम होती है, ज़रब इसका पावर 4। फिर जनाब 0 ज़रब 2 की पावर 3, फिर जनाब 1 ज़रब 2 की पावर 2, फिर प्लस 0 ज़रब 2 की पावर 1, फिर प्लस 1 ज़रब 2 की पावर 0। आखिरी नंबर आएगा और पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, आखिरी नंबर आएगा और पावर क्या हो जाएगी? पावर जनाब हो जाएगी आपकी 0। अच्छा जी, अब देखिए इसको आप हल करें। हल कैसे करेंगे? ये देखिए, एक को मल्टीप्लाई करते तो जवाब वही आ जाएगा। अगर 2 की पावर 5 तो जवाब कितना आता है? जवाब आता है 32। जहाँ पे सिफर होना जवाब सिफर आएगा, प्लस सिफर प्लस सिफर प्लस। यहाँ 1 है, 2 2 4, ये 4 आ जाएगा प्लस। यहाँ सिफर है, सिफर प्लस। ये बताइएगा जनाब कि 2 पावर 0 हो तो जवाब क्या आएगा? पावर 0 जवाब क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आखिर में क्या है? 1 ज़रब 1 जवाब 1 आ गया। अब इसको हल करें। 32 और 4 36 और 37, 37 आ गया जनाब वाला 37। अब अगर आपके पास 37 दिए हुए हैं आपके पास, और 37 को आपने कन्वर्ट करना हो बाइनरी में, फिर कैसे करेंगे? ये देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे 37, और अब आपने इनको जिसमें एलसीएम निकालते हैं वो, लेकिन करना सिर्फ 2 के साथ है। अगर हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, लेकिन जवाब क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर 2 पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, जब कितने बचेंगे? जब पूरा पूरा तकसीम होगा तो फिर 0 बचेगा। फिर 2 पे तकसीम करेंगे
4 दूनी 8, 1 बच जाएगा। फिर जनाब 2 पे करेंगे, 2 दूनी 4, बाकी 0। फिर जनाब 2 एकम 2, फिर 0। अब इधर से लिखना शुरू करना है आपने, इधर से लिखना शुरू करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। ये देखें 1 0 0 1 0 1, ये देखें उसके बराबर आ गई। जी जनाब, जिस बंदे को बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी को जो है डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने की समझ आ गई है वो बताएं, जिसको समझ नहीं है वो बताएं। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैं आपको मैथ का कुछ, जी जी पूछो। जी जी नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कल नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, जनाब मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास जो है कल अभी 1 घंटा और 13 मिनट चल चुकी है, 9:30 तक, तो 15 मिनट बाकी रह गए। खैर, आपने क्या करना है, आपने जनाब क्या करना है कि इसमें से कोई सवाल आपको नहीं समझ आया तो अभी बता सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने, हम सबसे पहले आपको मैं यहाँ टाइम टेबल लिखवा दूँ, उस टाइम टेबल के मुताबिक आपने जो है चलना। टाइम टेबल के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी जी सब कुछ दिया जाएगा। आप यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा डाटा दिया जाएगा जो आपको और दे नहीं सकता, ठीक है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप, हमारा एक कैनाल पटवारी का ग्रुप है, उसमें देखें, उसमें 200 मेंबर के आपको स्क्रीन शॉट आपको सेंड कर दूँगा। 273 लोग मौजूद हैं जिन्होंने टेस्ट पास किया जस्ट। अब टाइपिंग किसी के पास हो रही है, किसी की नहीं हो रही, वो उनका अपना मैटर है। टाइम टेबल देखने जनाब, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हमारा ये जो क्रैश प्रोग्राम है, यानी कि क्योंकि आपको पता वरना हमारी सैटरडे वाले की छुट्टी होती है, लेकिन क्योंकि इसका पेपर किसी भी वक्त होता है इसलिए इसको माना जाता है। अच्छा जी, मंडे को जनाब आपकी क्या होगी, सबसे पहले इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस मैथ प्लस प्लस आ जाएगा जनाब वर्ल्ड, वर्ल्ड, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन भी सेम काम होगा, ठीक है। वेडनेसडे वाले आपकी, वेडनेसडे को क्या चीज़ होगी, इंग्लिश वोकैबुलरी प्लस मैथ प्लस पाकिस्तान स्टडी, पाक स्टडी को हमने वहाँ शुरू करना है और बड़ी तेज से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद थर्सडे आ जाएगा, इंग्लिश प्लस मैथ प्लस कंप्यूटर, और कंप्यूटर के साथ और क्या लिखना पड़ेगा, चले मेरे याद आ जाता है। इस दिन क्या करना है, पीपीएससी मॉडल पेपर विद डिटेल, ठीक है। और सैटरडे वाले दिन हमारी क्लास क्या है, सैटरडे वाले दिन जनाब हमारी क्लास होगी उर्दू प्लस इंग्लिश ग्रामर, ठीक हो गया। ये हमारा टाइम टेबल होगा। इस टाइम टेबल के मुताबिक अब आपने क्या करना होगा, टेस्ट कैसे होगा,
यहाँ पे आप लिखिए टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली क्लास प्लस पीडीएफ, प्लस पीडीएफ, प्लस पीडीएफ, प्लस पीडीएफ, यानी क्लास जो हुई है आपकी और पीडीएफ जो डाटा है, इन दोनों का मिला के अगले दिन टेस्ट होता है। टेस्ट कैसे होता है? अब जैसे क्लास अब खत्म हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, क्लास की स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में आ जाएगी, ठीक है, और पीडीएफ का डाटा आ जाएगा। अभी आपको जो है 4 मॉडल पेपर भेजे जाएंगे 2020 के, आपने वो कर देंगे, ठीक हो गया। और उसका जनाब कल टेस्ट होगा, मतलब जो कल मंडे है, कल टेस्ट होगा, आपने उसमें अपेयर होगा, ठीक हो गया। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैं आपको जो आपको बता दी हैं, आपके ग्रुप के अंदर टेस्ट का लिंक आएगा 3 बजे से लेकर 5 तक किसी भी वक्त आ, लेकिन 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आप मतलब इसको सबमिट कर सकते हैं टेस्ट लिंक। दोपहर को 3 बजे से लेकर लिंक जो है अवेलेबल है, जब मर्जी चाहे आप कर, ठीक है। उसके बाद आज टेस्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका आज टेस्ट आपने दे दिया, अगले दिन उसका रिजल्ट भी ग्रुप में आएगा। जी जनाब समझ आगे नहीं आई? जी जनाब समझ आगे नहीं आई? एनीवन? किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो? बाकी जनाब जो अभी तक हमारे पास जो है 15 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सिर्फ टेस्ट ग्रुप है, उसमें कम से कम 60-70 लोग, ठीक है, टेस्ट देते हैं। लेकिन टेस्ट ग्रुप के अंदर सिर्फ वो लोग ऐड होते हैं जो कम से कम 2-3 सेशन अटेंड कर चुके होते हैं, जिनके पास काफ़ी वो डाटा होता है, ठीक है। अच्छा, तो आपने भी इस तरह इस आदमी के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन अपनी कंप्लीट करवा लेंगे, मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली अपना आपको रजिस्टर करवा लेंगे। क्लास वाला ग्रुप हमारा और होता है। आज क्लास हुई है, थोड़ी सी मैं मैथ पढ़ाई है, लेकिन कल मैं बाकायदा तौर पर इस मेथड के तहत आपको पढ़ाऊँगा क्लास, ठीक है जनाब। एनीवन, एनी क्वेश्चन लास्ट टाइम? यार कोई भी नौकरी हो ना, कोई भी नौकरी, आखिर में मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है कि बंदा सेहतमंद है या नहीं है। बाकी मेडिकल टेस्ट जो ये वाला ये फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका नहीं होता, ठीक है जी। हाँ, इसमें जो है ना तकरीबन 60 से 70% रिपीट होते हैं, ठीक है, 60-70, पूरे 100 नहीं होते। जी जी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो ठीक है, पर मेरे इस नंबर पर रब्ता करें, ठीक है। बस मैं उसी में मैसेज कर रहा हूँ, जी जी, मैं उसी में मैसेज करता हूँ, तो आप उसको मुताबिक करते हैं, ठीक है। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर होगा जिसके अंदर हम पूरा जिस तरह प्रॉपर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। हो सकता है ये वर्ल्ड मैप की जगह मैं पाकिस्तान स्टडी को रख दूँ पहले तो, ठीक है, इसको बाद में लिया, तो ये भी हम देख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल लेकिन वोकैबुलरी मैथ ये सारी हमारी चलती रहेंगे, और मैथ हमने सिर्फ वही करनी है जो PPSC की बुक में मौजूद है, अब तक पूछी जा सकती है, और वो भी तकरीबन जनाब 3-4 हज़ार सवाल हैं। अगर आपको वो आते हैं तो फिर आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। जी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, टाइम यार ने लिखा, ये बात अच्छी की है। टाइम जनाब हमारा होगा 8:30 से लेकर 9:50, ये रात को PM, 8:30 PM, जी जी रात को, ठीक है। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो आपने व्हाट्सएप में दे दो, ठीक है। थैंक यू।